إلا هو. ہاں یہ سب کو کہہ رہے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کتنے ہیں یہ 26 ہیں. سب نے نکال لیا ہے؟ شفیع اللہ اب تم ہی سے بات کریں. یس سر سب نے نکال دیا. 219 اللہ کی ہاں لشکروں کا انکشاف. وما یعلم جنود ربک الا هو. ہاں بس ہاں تو ترجمہ آسان نیچے لکھا بھی ہوا ہے کہ تیرے رب کے جو لشکر ہیں اس کو سوائے اللہ تعالیٰ کے نہیں جانتا کہ کون کون سے لشکر ہیں. ٹھیک. یس سر. جنود لشکر کو کہتے ہیں رب کا تیرا رب. اللہ کا مطلب مگر. وما یعلم کو لفظی مطلب ہے نہیں جاننا. لفظی مطلب یہ ہے اس کا یعنی تم لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کے علاوہ اور کس کس چیز کو تخلیق کیا ہے. سمجھ گئے؟ یس سر. اس کے جتنے بھی لشکر ہیں اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کیونکہ جو سائنسدانوں نے جو تحقیق کی ہے ابھی تو صرف حشرات الارض جو ہیں پرند یہ کیڑے مکوڑے اس کی 5 لاکھ سے زیادہ قسمیں دریافت کر چکے ہیں. پتہ نہیں اور کتنی ہیں. کائنات میں کتنے لشکر ہیں اس کے اوپر آسمانوں میں زمین ہمارے علاوہ کون کون لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے. اس کے بعد اگلے پیج پہ آ جاؤ. نظر نہ آنے والی مخلوق اور اس کا وجود نکال لیا ہے. یس سر. 220 ہاں سر. ہاں یہ سورہ الاعراف لکھا ہوا ہے آگے بریکٹ میں نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. یرا کا لفظی مطلب دیکھنا. ترا کا لفظی مطلب دیکھنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو شیطان ہمارا دشمن ہے ازلی دشمن یہ تم کو ان جگہوں سے یا ان جگہوں سے دیکھتا ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھ پاتے. ہم شیطان کو نہیں دیکھتے مگر وہ ہمیں دیکھتا ہے. ہماری نگرانی کرتا ہے. ہمارے پیچھے پڑا ہوا. انہ بے شک وہ جو ہے یراکم تم کو دیکھتا ہے. ہوا وہ وقبیلہ اس کے جو قبیلہ ہے یعنی اور جو اس کے ساتھی ہیں. من حیث اس جگہ سے لا ترونہم جن سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے. شیطان ان جگہوں سے دیکھتا ہے یعنی انسان کے دل میں برے برے خیالات وسوسے ڈالتا ہے مگر نظر نہیں آتا. ہم اس کے وسوسوں پر عمل کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے. ٹھیک ہے. اور خوش ہوتے ہیں. اس کے بعد پیج نمبر 224 ہوگا غالباً. ٹھیک ہے. 224 نکال لیے. یس سر. سور خنزیر کی گوشت کی حرمت. ہاں نہیں اس سے پہلے ہے حضرت انسان کی پیدائش کے بارے میں ہے. سر یہ 220 پیج پہ ہے سر. 220 پہ حضرت انسان کی پیدائش. ہاں یہ تو نہیں پڑھا اس کو نکال لو. اچھا یس سر. اس میں انسان کی پیدائش کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. سورہ مومنون کی آیت ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. وَلَقَدْ اور یہ بات تحقیق شدہ ہے کہ ہم نے پیدا کیا خلق انسان ہم نے انسان کو پیدا کیا من سلالۃ من طین. تھوڑی سی مٹی لی اس کا بت بنایا اس سے انسان کو ہم نے پیدا کیا. تین مٹی کو کہتے ہیں کیچڑ کو. ثم جعلناہ پھر ہم نے بنایا اس کو نطفۃ اس پانی سے فی قرار مکین. قرار مکین یعنی ایسی جگہ پہ جہاں وہ محفوظ ہو اس کو کوئی مسئلہ نہ بنے. ثم پھر خلقنا النطفۃ علقۃ پھر اس پانی سے ہم نے علقہ بنایا. آگے تشریح دی ہوئی ہے کہ علقہ کسے کہتے ہیں مضغہ کسے کہتے ہیں نطفہ کسے کہتے ہیں اس میں آپ دیکھ لیں. فخلقنا المضغہ عظاما پھر وہ جو گوشت پکا ہو گیا عظاما تو اس سے ہڈیاں بنی. فکسونا عظاما لحما پھر اس ہڈیوں کے اوپر گوشت کو چڑھا دیا. ثم پھر انشأناہ ہم نے اس کو بنا دیا خلقا آخر ایک دوسری چیز ایک دوسری مخلوق یعنی اس سے مرد یا عورت جو بھی چیز بنی اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے اپنے فضل سے اس کو بنا دیا.
فتبارک اللہ، پس برکت والا ہے اللہ تعالیٰ، احسن الخالقین، جس نے اتنی خوبصورت تخلیقی انسان کو بنایا۔ تو سورہ تین میں بھی اس کا بیان اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہ قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ وہی احسن الخالقین، ٹھیک ہے، انسان کو ہم نے بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے۔ یہ آگے تشریح دیکھ لینا، تم لوگ سائنس کے اسٹوڈنٹ تو سمجھتے ہو کہ بچے کی پیدائش کس طرح بنتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں تشریح دیکھ لو، سمجھ آئے تو پھر مجھ سے پوچھ لینا بعد میں جب آؤ تو۔ اس کے بعد پیج نمبر 224 ہے غالباً، نکال لو۔ ٹھیک ہے، یس سر، سور خنزیر کے گوشت کی حرمت اور اس کے میڈیکل سائنسی نقصانات۔ اس کے میڈیکل سائنسی نقصانات کیا ہیں؟ قرآن پاک میں تقریباً 4 مقامات پر اس کا ذکر ہے، حرمت کا، ٹھیک ہے۔ پہلی جو آیت دی سورہ البقرہ سے لی گئی ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کیا کیا چیز حرام کی ہے؟ انما حرم علیکم، بے شک تمہارے اوپر حرام کیا ہے، میتہ، مردار کو، ٹھیک ہے، والدم، اور خون کو، ولحم الخنزیر، اور سور کے گوشت کو لحم کہتے ہیں گوشت کو، وما، اور اس چیز کو اہل بہ لغیر اللہ، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے علاوہ یا اس کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، ذبیحے پہ اس کو وہ کیا گیا ہے، حرام کر دیا ہے۔ فمن اضطر غیر باغ، بس جو کوئی مضطرب ہو، اضطراب میں گیا، پریشان ہوا، غیر، اس کے علاوہ، باغین، اور وہ باغی نہیں تھا، بغاوت کرنے والا نہیں تھا، ولا عادن، اور نہ وہ مزہ چکھنے والے تھا، فلا اسم علیہ، تو اس پر گناہ نہیں۔ اب اس کی تشریح یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص فقہ میں آتا ہے، فقہ کی کتابوں میں 3 دن سے بھوکا ہو، کچھ نہ ملے اس سے، 2 دن یا 3 دن سے، نہ پانی نہ کچھ بھی نہ ہو، تو لوگ بھی اس کی گواہی دے آئے ہیں بھوکا ہے، ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے، تو وہ اس مردار ڈیڈ باڈی جو بھی ہے، جس چیز کی بھی، اس سے کچھ اتنا کھا سکتا ہے جس سے اس کی زندگی برقرار ہے، ٹھیک ہے، مرے نہ، تھوڑا بہت سے اس کا وہ اس میں سے لے سکتا ہے۔ آج کل اب مردہ مرغی ہوگی، چیزیں ہوگی نا، تو یہ چیزیں اس کے لیے حلال ہیں، مگر ذائقے کے لیے نہ چکھے کہ چلو ہم بھی چکھ لیں گے کیا چیز ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا جو کوئی یہ کام کر لیتا بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، ٹھیک ہے۔ یہاں کوئی مشکل لفظ اس فمن اضطر کہتے ہیں اضطراب کو، پریشان ہو جائے، بے چین ہونا، غیر باغ، بغاوت والا نہ ہو، عاد کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ، واپس آ جانا۔ اس کے بعد نیچی آیت جو ہے سورہ المائدہ کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتہ، وہی ہے ترجمہ، حرام کیا تمہارے اوپر میتہ، مردار کو، والدم، خون کو، ولحم خنزیر، لحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت، سور کے گوشت، وما اہل لغیر اللہ، اور اس چیز جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے، اس کو حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد تھوڑا سا اور بیان ہے، والمنخنقۃ، منخنق، خنق کہتے ہیں جس کا گلا دبا دیا جائے، پھانسی دی جائے، ٹھیک ہے، ہاں، اس کو خنق، یہ خناق جو بیماری نکلی ہے گلے کی، وہی چیز ہے۔ والموقوذہ، قضا کہتے ہیں چوٹ کا لگنا، ٹھیک ہے، پہاڑ سے گرا یا کسی اور وجہ سے اسے چوٹ آ گئی اس جانور کو، ٹھیک ہے، اور وہ مر گیا۔ اور پھر ہے والمتردیہ، یعنی اوپر پہاڑی سے یا پہاڑ سے اونچی جگہ سے لڑکتا ہوا نیچے آیا
اور آ کر وہ مر گیا. اور پھر ہے ونتیہا، ٹکر، ایک جانور نے دوسرے جانور کو ٹکر ماری، اس سے وہ مر گیا. ٹھیک ہے. اور پھر ہے وما اکل السبع، اکلا کہتے ہیں کھانا، سبا کہتے ہیں درندے کو. کسی درندے نے پنجے مار کے اس کو کھا لیا اور چھوڑ دیا باقی نا. اللہ مگر ما زکیتم کہ اس کو پاک کر دی جائے، یعنی کسی طریقے سے وہ زخمی ہو گیا ہے، گر گیا ہے، اور مرنے سے پہلے پتہ چل گیا کہ آدمی پاس ہوئی، جلدی سے اس کو ذبح کر دیا اللہ کا نام لے کر، وہ چیز پھر حلال ہے. ٹھیک ہے. اگر مر گیا اپنی محتاط تو اس کا کھانا حرام ہے، وہ پھر حلال ہو جاتے اس صورت میں. وہاں ذبح علی نصب، نصب کہتے ہیں بتوں کو جس کو نصب کیا جائے، زمین کے اوپر گاڑ دیا جائے. ٹھیک ہے. بتوں کے نام پر لوگ دیتے ہیں ذبیحہ، اہل مکہ یہ کام کیا کرتے تھے اسلام سے پہلے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، تقسیم کہتے ہیں تقسیم کرنا، بالازلام ظلم کہتے ہیں ان تیروں کو. تو عربوں میں یہ رواج تھا کہ تیر اندازی کرتے تھے، پھینکتے تھے، اگر تیر ان کے نشانے پہ بیٹھ جاتا جو جگہ ہوتی تھی تو وہ کامیاب ہو جاتا. اس کے ذریعے تقسیم کیا کرتے تھے، دولت کی تقسیم، گوشت کی تقسیم، کہ یہ گوشت یہ فلاں جگہ گوشت ہے یہ تمہارا ہوا، اس کو ازلام کہا جاتا ہے. ذالکم فسق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمام باتیں جو ہیں اس کا تعلق فسق و فجور سے ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، اس سے آدمی گنہگار ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگلی جو آیت ہے، ٹھیک ہے، وہ سورہ انعام کی ہے. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ، یعنی قل کا مطلب فرما دیں میرے پیغمبر تو کہہ دیں لوگوں کو کہ جو وہی میری طرف آئی ہے اس میں جو بھی کھانے کی چیز ہے اس کو انسان کھائے، اس کو حرام نہیں قرار دیا گیا مگر ان چیزوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو حلال کھانے کی تلقین فرمائی، اور یہ تلقین انبیاء نے اپنے ماننے والوں کو جو ان کے پیچھے چلنے کو، مگر کس چیز کا حرام یہ الا مگر ان یکون میتا، یا کوئی وہ مردہ چیز ہو، اور دمن اور خون مسفوحاً بہتا ہوا، اور لحم خنزیر وہی گوشت سور کا، فإنہ پس بے شک وہ جو رجسن رجس ہاں فمن اضطر غیر باغ، ہاں اگر کوئی شخص بےتاب ہو جائے، مجبور ہو جائے، غیر باغ اور وہ بغاوت کرنے والا بھی نہ ہو، یعنی حد سے نکلنے والا نہ ہو، جیسے آگے آیت کے اس میں ہے کہ ولا عادٍ فإن ربک غفور الرحیم. تو ایسا اگر وہ کر بھی رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے. اور آخری آیت نیچے ہے انما حرم علیکم المیتہ، وہی جو پیچھے ترجمہ گزرا ہے، والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم. یہ 4 مقامات ہیں جہاں قرآن نے حرمت کا ذکر کیا ہے سور کی گوشت کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں مردار ان کا، مگر یہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی مجبور ہو جائے، ٹھیک ہے، اور ذائقہ چکھنے والا نہ ہو کہ چلو دیکھیں یہ مردار کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. وہ اس میں سے اتنا لے سکتا ہے کہ اس کی زندگی برقرار رہے، تھوڑا عرصہ جی لے. وہ ویسے مزے کے لیے اور چسکی کے لیے ان کا گوشت کھانا یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا. یہ 4 آیات ہیں قرآن پاک میں. ہیلو سر، ہاں جی. میرا سوال ہے سر یہ فوجی جو ٹریننگ کرتے ہیں اور یہ سانپ وغیرہ کا گوشت کھاتے ہیں تو یہ حلال ان کے لیے یا حرام؟ سانپ کا گوشت، ہاں جی. وہ دیکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے نا. ٹھیک ہے. یہ کوئی تو میں بتا رہا ہوں تم لوگوں کو، یہ پیچھے دیکھو اس میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے، یہ اس کے تحت آتا ہے.
یہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ٹھیک ہے، یہ اس کے تحت آتا ہے کہ کشتی مل رہا تو آپ ہر چیز کھا سکتے ہیں، بچو بھی کھا سکتے ہیں، جو بھی ہونا بھی، زندگی برقرار رکھنے کے واسطے، مگر ذائقے کے لیے نہیں کہ چلو ذائقہ چکھتے ہیں کیسا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ سر وہ منہ سے وہ مرغ کو پکڑتے اور اس کو کھاتے، اس کو حلال کرتے ہو اپنے منہ سے، سر یہ ان کے لیے حرام یا حلال؟ وہ اگر کوئی چیز موجود نہ ہو تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا پیٹ کی خاطر، کیا خیال ہے؟ یس سر۔ وقتی طور پر کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے جیسے بھی ہو۔ ہاں جب آپ امن کی جگہ پہ ہوں تو اس کو تو باقاعدہ ذبح کرنا چاہیے، اس کے اوپر اللہ کا نام لے کر، منہ سے بھی کاٹے مگر اللہ تعالیٰ کا نام لینے فی الحال، اگر مسلمان ہے نا، جلدی کچھ تو اوکے بھوک مٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک۔ اوکے سر۔ ہاں اس کے تھینک بعد پیج نمبر 232 ہوگا، 232 نکال لیا سب نے؟ سر شہد کی مکھی اور جدید سائنس کی تحقیق۔ ہاں بالکل یہی پیج ہے، سورہ نحل۔ نحل جو ہے عربی زبان میں شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اوہا، اور ہم نے وحی کی یعنی حکم دیا، رب کا تیرے رب نے، الی النحل شہد کی مکھی کو، ان اتخذی من الجبال بیوتن، کہ اپنے گھروں کو بنائے وہ پہاڑوں کے اوپر، جبل پہاڑ کو کہا جاتا ہے، بیوت بیت کی جمع ہے، بیت ایک گھر، بیوت بہت سے گھر۔ تو چھتا دیکھا ہوگا تم لوگوں نے مکھی کو، اس میں چھوٹے چھوٹے خانے ہوتے ہیں، گھر ہوتے ہیں مکھیوں کے، سارے بناتی ہیں وہ۔ وَمِنَ الشَّجَرِ، درختوں میں سے، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، یارشون لفظی مطلب ہے عرش، عرش سے نکلا بلندی کو کہا جاتا ہے، یعنی اپنے گھر تم اونچی اونچی جگہوں پہ بنایا کرو رہنے کے واسطے۔ یہ آگاہی دی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ کوئی تمہیں تنگ نہ کرے ہر وقت۔ ثم پھر کلی کھاؤ، من کل الثمرات، تمام ثمر میوے، ٹھیک ہے، پھل۔ مراد یہ ہے کہ جتنے پھول ہیں، جہاں جہاں تم کو حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، ان پھولوں سے اپنا رس چوسو، اپنا پیٹ بھی بھرو، اس سے شہد بھی بناؤ۔ فصلک یعنی راستہ چلنا، کسی ایک دین مذہب پہ ہونا، یہ مراد ہے، اس سے لفظی مطلب یہ ہے۔ سبل کہتے ہیں راستوں کو، سبیل واحد ہے، سبل اس کی جمع ہے۔ رب کے، تیرے رب کے، ذلل دلیل کم تر چیز کو کہا جاتا ہے، عاجزی کو کہا جاتا ہے، نظر جھکانا لفظی مطلب، یعنی ان پھولوں سے رس چوس، اپنا پیٹ بھی بھر اور شہد بھی بنا، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر تو چلتی رہے۔ تو شہد کی مکھیاں جہاں جاتی ہیں، جس پھول سے رس چوستی ہیں، پھر واپس آتی ہیں، پھر واپس دوسرے پھول کی طرف جاتے ہیں، یہ راستے ان کو پتہ ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے راستے پہ چلنا ہے، جہاں سے رزق انہوں نے لینا ہے، اپنے واسطے بھی اور مخلوق کے واسطے بھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کی وحی سے۔ یخرج جو نکلتا ہے، من بطونہا، ان کے پیٹوں سے، بطن واحد ہے، بطون جمع ہے، بطن ایک پیٹ، بطون بہت سے پیٹ، لفظی مطلب۔ شراب، جوس یا پانی، جو بھی مراد پینے کی چیز، مختلف الوانہ، اور اس کے جو رنگ ہیں مختلف ہیں، لون واحد ہے، الوان اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے، بہت سے رنگوں، مختلف قسم کے شہد بنتے ہیں آج کل۔ فیہ شفاء للناس، مکھی یہ جو چیز بناتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للناس، لوگوں کے واسطے شفا ہے۔ تو للناس میں مسلمان نہیں ہے، اس میں کفار، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، اس کا انکار کرنے والے سبھی آ گئے ان للناس میں، یہ عام لفظ ہے، الناس کا لفظ، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے رزق سب کو دیا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، مگر اس میں اللہ تعالیٰ کی جو نشانی ہے، ان لوگوں کے واسطے، یتفکرون، جو کہ تفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مکھی ہے،
اپنے پیٹ میں ایک قطرہ لے کے جاتی ہے اس کا، پھر اس کا لعاب اس میں ملتا ہے، پھر اس کو اس میں ڈالتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پھر شہد کی شکل میں باہر آتا ہے، نکلتا ہے۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے، یہ اس قوم کے واسطے ہے۔ بعض لوگ تو بس نہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، نہ کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، ان کے لیے بھی ہے، مگر تفکرون کا جو لفظ ہے، یہ تفکرون کا تفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چھوٹی سی مکھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے وہی کیا، یعنی حکم دیا ہے اس کو کہ تم نے اس طرح کرنا، یہ چیز بنانی ہے، اپنے واسطے بھی اور مخلوق کے واسطے بھی۔ اس کے بعد اگلا پیج ہے تمہارا شراب کی ممانعت اور جدید سائنسی تحقیق سے آئے گا۔ شراب کی ممانعت اور جدید سائنس تحقیق۔ پیج نمبر کیا ہے دیکھ لو۔ 239 سر، ہاں 239۔ 239 سب نکال دو، ٹھیک ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اب اس آیت میں خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، مومنین سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الخمر، خمر ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس سے خمار نشے میں آ جائے، مرد ہو یا عورت ہو۔ والمیسر، میسر کہتے ہیں آسانی سے جو چیز ہاتھ میں آ جائے، مراد جوا ہے۔ والانصاب، بت پرستی۔ والازلام، یہ تیر اندازی جو پیچھے گزرا ہے ابھی۔ رجسن، یہ پلیت اور ناپاک چیزیں ہیں، اور من عمل الشیطان، اور یہ شیطان کے عمل سے تعلق رکھتی ہیں، یہ شیطانی اعمال ہیں۔ فاجتنبوہ، پس تم ان سے اجتناب برتو، ان سے بچو، خود کو بچاؤ۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ انما، بے شک، یرید الشیطان، شیطان کا یہ ارادہ ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ، کہ تم کو تمہارے درمیان اس کی وجہ سے دشمنی پیدا ہو جائے۔ عداوت کہتے ہیں دشمنی کو، عام لفظ ہے۔ یوقع میں نے واقعہ ہونا۔ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اور یہ شراب اور جوئے کی وجہ سے تم میں بغض پیدا ہو جائے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور یہ چیز شیطان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تمہیں بھٹکانا چاہتا ہے، دور کرنا چاہتا ہے۔ یصدکم، روک دیتا ہے تمہیں۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو آیا تم باز آنے والے نہیں ہو، بچنے والے نہیں ہو ان چیزوں سے؟ تو شراب میں تھوڑا سا سکون ہے، جوئے میں جو دولت جلدی ہاتھ آ جاتی ہے مگر کچھ وقت کے لیے، اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت بھیانک ہوتے ہیں۔ نیچے تشریح میں سب دیا ہوا ہے ہر آیت کے، ٹھیک ہے، وہ پڑھ لو، اور پھر بعد میں انشاءاللہ جب یونیورسٹی کھلی تو اس پہ پھر بات چیت بھی کر لیں گے کہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے شراب کی ممانعت، اور اس کے ساتھ ہی یہ ترجمہ کا جو پورشن ہے یہ ہمارا ختم ہو گیا ہے قرآن پاک کی آیات کا۔ اور حدیث تو ہم نے پڑھ لی تھی، 6 حدیث تھی رہ گئی۔ سن رہے ہو شفیع اللہ کی بات؟ ہاں شفیع اللہ، یس سر، بالکل سر۔ حدیث پڑھ لی تھی، یہ ترجمہ ختم ہو گیا، یس ٹھیک سر، ہے۔ اور یس سر۔ اب میں نے پھر تم لوگوں کو وہ عدنان کے تھرو کچھ پیج یس سر، اسائنمنٹ دیے تھے، یس سر۔ ہاں اسائنمنٹ بھی، اور وہ پیج نمبر بھی تھے نا تم لوگوں کے۔ یس سر، وہ 249 سے 253 تک تھے اس کا، ہاں وہ اسلام کا پیجز، سیاسی نظام، اسلام کا ہاں سیاسی یہ، نظام۔ ہاں یہ 3 نظام ہیں، ٹھیک ہے۔ یس سر۔ یہ سر مارننگ والوں کو یہ اسائنمنٹ دیے تھے، اسلام کا سیاسی نظام، اور ہاں ہاں ایوننگ والوں کو اسلام کا معاشی نظام، یہ دیا تھا، I think so۔ ہاں، بس یہ اپنا کر لو، پھر جب یونیورسٹی کھلے گی تو لے آنا۔ اور جی جن سر۔ کے یہ مڈ ٹرم پہ رہتے ہیں نا، جن کے جمعے مڈ ٹرم پہ رہتے ہیں، وہ پھر ساتھ لے آئیں، اس کو پہنچا دیں، اور عدنان کو باہر جیسے بھی آسان لگے نا، بات کی بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب پیج نمبر نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے کہ اب صرف یہ سوال جواب کا وہ ہے نا، تو یہ جو
3 نظام ہیں ان کو تو آپ پڑھتے رہے کیونکہ ایک نظام خام خواہ پرسے میں دیتے ہیں نا ہم. یس سر، ہم نے وہ 249 پیج والا جو ہے نا سر وہ پڑھا ہے، اور ہاں ایوننگ والوں نے سیاسی کا پڑھا ہے. مطلب ہم نے ایک پڑھا ہے اور 2 رہ گئے، وہ 2 ہم خود پڑھ لیں گے سر. اس طرح ایوننگ والوں نے بھی. ہاں صرف اس کو پڑھ کے نا تو جی ذہن جی میں بھی سر. بتاؤ تو ایک نظام ضرور ہوتا ہے اس میں، ہم دیتے ہیں اس میں نا. جی یہ سر. اس کے بعد یہ جو کچھ تاریخ کا حصہ ہے یہ سب نوٹ کر لو ہے. یہ اس میں پیج نمبر 156 سے 162 6-7 پیجز ہیں. سر یہ تو 258 سے شروع ہے تاریخ اسلام. نہیں جو میں بتا رہا ہوں پہلے یہ نوٹ کر لو، 156 سے 162. ٹھیک ہے، یہ لکھ لو پہلے پھر دیکھ لینا کتاب میں. یہ سب لکھ لو. یہ نکال لیے. یس سر، یس سر. یہ 156 سے 162 تک یہ لکھا اسلامی قانون اور اصول فقہ لکھا ہے نا اس کے اوپر ہی. یس سر بالکل. اس کے بعد پھر اگلا پیج جو 163 سے 175 تک قوانین اسلام کے ماخذ. یس سر کر لیے. یس سر. اس کو آپ لوگ صرف پڑھ لو جیسا کتاب پڑھتے ہیں نا گھر میں. پھر جب یونیورسٹی کھلے گی تو اس میں تم لوگوں کو بتا دوں گا مختصر سے نا کیا چیز ہے یہ. ٹھیک ہے، فقہ اسلامی قانون کیا ہے اور اسلام کے اندر جو قانون بنتے ہیں وہ کیا ہے، اور قوانین اسلام جو اسلام میں جو قوانین ہیں اس کے ماخذ کتنے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں نیچے دیا ہوا وہ جو پیپر تم لوگوں کو میں نے دیے نا یہ ماڈل پیپر، اس میں دیکھ لو سوالات کس طرح کے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی خلفائے راشدین اور پاکیزہ معاشرے جو تاریخ سے تعلق رکھتا ہے، اجماع کے کیا معنی، اس کی کیا شرائط کیا ہیں اس کی، یہ فقہ کا جو علم ہے اس کی تعریف کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ دین و معاملات دونوں پر مشتمل ہے اسلامی فقہ دیے ہوئے اس میں. ٹھیک ہے، ان کو دیکھ لو. اور جو یس سر. ترجمہ یعنی سر کمپلیٹ 156 سے لے کر 176 تک. 175 تک. ہاں اس میں یہ دیا اس کو پڑھ لو. اس میں سے جی سر. ایک دو سوال آ سکتے ہیں، جیسے وہ ماڈل پیپر کو سامنے رکھ لینا. ٹھیک ہے سر. سر یہ السلام علیکم. ہاں ہاں بولو. سر یہ اسائنمنٹ جو ہے آپ نے جو دی ہوئی ہیں وہ ہم پہلی اسائنمنٹس کی طرح ہی کریں گے نا ساری؟ ہاں پہلے اسائنمنٹ کر لو نا. یہ جیسے پہلے اسائنمنٹس کی تھی ویسے ہی یہ والی بھی کمپلیٹ کرنی ہے نا؟ کچھ طرح یہ فائنل کی، وہ مٹ کی یہ فائنل کی ہے. ٹھیک ہے نا. اوکے تھینک یو سر. ہاں سر یہ کمپلیٹ بک ختم کرنا ہے یا کچھ چھوڑنا بھی ہے اس میں سر؟ چھوڑ دے پیچھے حدیث کا پورشن چھوڑ دیے نا سارا. ہم نے کتنے پیجز بنتے ہیں وہ؟ سر وہ لاسٹ میں تاریخ والا. نہیں پیچھے شروع جب ہوا ہے تو میں تم لوگوں کو بتا دوں گا کہ نیکسٹ کلاس میں تم لوگوں کو میں بتا دوں گا کہ کیا نائس شاٹ مار رہے تم ایک دوسرے کو. یہ ماڈل پیپر شفیع اللہ ماڈل پیپر سامنے رکھو. ٹھیک ہے، جی سر. اس میں سوالات لکھے ہوئے ہیں، اس کے مطابق ہی سوال آئیں گے. جی سر. صحیح ہے سر. وہ تو تم لوگوں کو پھر میں بتا بھی دوں گا کہ اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں. یہ جو تم کو سمجھانا ہے، یہ جو پیجز لکھوائے نا 156 سے 175 تک، یہ تم لوگوں کو پھر مختصر بتا دوں گا یہ کیا چیز ہے کہ فقہ ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اسلامی قانون کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا. مختصر تو آسان سے، اتنی مشکل نہیں ہے. ہو سکتا ہے آن لائن ہی کلاس ہو جائے. اور یہ جو نظام ہے ان کو تو تم پڑھ سکتے، اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، پڑھ لیں گے خود سر. پڑھ لو. ہاں اور تم اس کے اوپر وہ اسائنمنٹ بھی بنا رہے تو تم لوگوں کو آسان رہے گا نا. 3 میں سے ایک نظام آئے گا ضرور پیپر میں.
مگر یہ جب تم ماڈل پیپر سامنے رکھو گے ٹھیک ہے سر، اسی سے ہم کر لیں گے اسی مطابق سر. ہاں ہاں، یہ بعض یہ لڑکیاں کوئی میسج کر رہی ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان کا. سر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سوال آتے ہیں سر وہی بتا دیں، بس مسئلہ ختم ہو جائے گا سر. ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تم آ جاؤ، میں بتا دوں گا یہ سوال میں نے دیے، یہ پرچہ ہے، وہی کلاس روم میں ہی حل کر کے مجھے دے دینا، نمبر بھی اچھے آ جائیں گے، اور انشاءاللہ اگلے سال پھر اپیئر ہو جانا اسلامیہ میں. کیا خیال ہے شفیع اللہ؟ جی سر، جی سر. ہاں تو یہ پھر یہ چیزیں رکھو، پھر انشاءاللہ نیکسٹ جو کلاس آئے گی نا، ہو سکتا ہے کل یا پرسوں پھر کلاس ہو، تو اس میں پھر مزید اس پہ بات کر لیں گے، کیونکہ یہ ترجمہ جو اس کو یاد کر لو. اچھا سر لاسٹ میں ابھی جو پڑھا سر. نہیں سب جو تمہارے کورس کا حصہ ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا. یس سر، یس سر، 63 سے آگے سر. ہاں جو آیات تھی نا، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، ترجمہ یس کر سر لو، اور بالکل. جو حدیث ہیں ان کو بھی اچھی طرح پڑھ لو. ٹھیک ہے، خوب غور سے ایک ایک جی لفظ سر. دیکھ لو تاکہ ترجمہ صحیح. کیوں تشریح تو میں مانگتا نہیں، بس ترجمہ تم لوگوں کو صحیح آنا چاہیے. مٹ کی طرح یہ کھانا بربادی نہ کرنا، ٹھیک ہے. سر مٹ میں جو یکم فروری سے سر کھلے گی یونیورسٹی کھل گئی تو یا بس کچھ تشریف چانسز ہے لے. پھر آن لائن کے سر؟ اگر نہ ہوا تو پھر دیکھیں گے، اگر نہ کھلی ویسے ہم کوشش کریں گے کھل جائیں، کیونکہ لڑکے یس لڑکیاں سر بہت بالکل تنگ ہیں. ہاں گھروں میں تنگ ہے، لڑکے بھی لڑکیاں بھی نا، تو کھل گئے بالکل تو پھر سر، لیکن یہ تو ہاں کیا ظلم ہے سر کہ کورس آن لائن پڑھایا گیا اور پیپر فزیکلی، آن لائن پڑھایا اور گیا. کورس آن لائن پڑھایا گیا ہم سر. ہاں تو بس یہ دعا مانگو یس کہ سر. آن لائن کام ہو جائے. ٹھیک ہے. اور لیکن اگر آن لائن ہوا سر، اس میں بھی وائوا ہوگا یا پیپر ہوگا پھر سر؟ وہ پھر یہ پیپر تو میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے، ان کو دینا ہے پیپر میں نے، اب پھر جس طرح بھی ہوا. یس سر، صحیح ہے سر. ہاں یس. سر اٹینڈنس کا اسکرین شاٹ لے لیں سر، ہاں عدنان یہ کو پھر تو لے سینڈ لو، کرنے ہوتے. یہ میرے خیال میں 48 اسٹوڈنٹ ہیں آج ادھر جو میرے سر پاس. یس سر. ہاں بولو. سر جو ہم نے مڈ ٹرم میں پڑھا تھا تو وہ تو نہیں آئے گا فائنل میں؟ وہ نہیں آئے گا، کئی بار کہا ہے وہ نہیں آئے گا، وہ نہ تم دے سکتے ہو. صحیح ہے سر. آج جو گل تم لوگوں نے کھلایا ہے نا میرے میں، وہ تو پتہ ہے کھلے ہوئے ہیں. وہ نہیں ہوگا، بس اس سے آگے جو ہے نا، وہ جو ہم نے پڑھا ہے ترجمہ، اس کو یاد کر لو، یہی ہوگا. اور پھر ساتھ ساتھ یہ میں بتاتا رہوں گا، جو پیجز لکھوائے ہیں تو پھر میں ساتھ ساتھ مختصر بتا دوں گا یہ کیا چیز ہے. گل مکئی شفیع اللہ اعجاز، یہ پھر میسج کرتے رہو، بات سمجھ گئے ہو میری شفیع اللہ؟ جی سر، وہ اٹینڈنس اسکرین شاٹ سر اس کے بارے میں بتا رہا تھا سر. ہاں یہ لے لو. اور یس سر، لے لیا ہے سر. ہاں بس ٹھیک ہے. یہ پھر ڈیٹ وائز لینے میں نے عدنان کو بھی کہا ہوا ہے، جب یونیورسٹی کھل گئی. عدنان کو میں سینڈ کر دوں گا، وہ آپ کو فارورڈ کر ہاں لیں گے سر پھر. ہاں یہ مجھے جب یونیورسٹی کھل کے دینی ہے، کیونکہ ہم نے رجسٹر میں اندراج کرنا ہے اس کا نا، جی سر بالکل. اس کے بھی 5 نمبر ہوتے ہیں. یس سر. ہاں تو یہ پھر کل کی کلاس میں دیکھیں گے. بس آج یہ ترجمے کا کورس ختم ہو گیا تم لوگوں کا، ٹھیک ہے. یس سر، ٹھیک ہے سر. تو کل کی کلاس میں انشاءاللہ یہ جو فکر میں بتایا نا میں نے، پیج نمبر یاد ہے؟ یس سر، 156 سر. ہاں 75 تک. تو کل اس پہ مختصر سی بات کر لیں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ جو کلاس آئے گی اس میں پھر اگلی اس میں بات چیت کر لیں گے، دیکھ لیں گے کیا وہ ہے. جی سر، ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے نا. بس ابھی آپ لوگ جاؤ، یہ ترجمہ جہاں سے ہم نے پڑھنا شروع کی تھی اس کو دوبارہ اپنے ساتھ
پڑھنا شروع کر دو تاکہ یاد ہو جائے. شروع سے لے لو جہاں سے شروع کیا تھا ہم نے ترجمہ. کائنات کی نشانی شروع کی تھی نا ہم نے, اس کو اپنا وہاں سے پڑھنا شروع کر دو ترجمہ. جہاں کی مسئلہ ہے تو پھر کل یا پرسوں جب کلاس ہو تو مجھ سے پوچھ لینا, ٹھیک ہے؟ اوکے سر. ہاں بس اب چھٹی کرنا, اٹینڈنس دے دو, اس کو بھجوا دینا عدنان کو. ہے ٹھیک ہے سر. چلیں پھر کل انشاءاللہ ملیں گے. ممنہ بلال سمجھ گئی تم؟ یس سر. ہاں تمہارا آن ہے نا مائک بھی اور بورڈ, بس صحیح ہے. یہ پتہ نہیں کیا لگایا ہو تم, اتنی موٹی آنکھیں ہیں تمہاری, اتنی بڑی زبان ہے, کیا رکھا ہوا ہے تم نے اس کا؟ ٹھیک ہے صحیح ہے, بس کل انشاءاللہ پھر. اوکے سر, لیو کر لیں اپنی. ہاں بس میں کر دوں, بس تم لوگ منتشر ہوتے جاؤ.